وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 45۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 45۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو یہ جو محسوس ایسا کریں گے کہ ہم نہیں رہے لیکن ایک گھڑی، یعنی تھوڑی دیر دن کی۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ راست پر نہ تھے۔
اہم آیت ہے سامعین کرام، غور کرنا چاہیے، اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا وقت ہے سامعین کرام، اور بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے، جو ہمیں وقت دیا گیا ہے، وہ اس کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا کہ ایک سمندر ہے، سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس میں سوئی، یعنی آپ اس میں تھوڑا سا سوئی کو ڈبو دیں، جتنا پانی اس پر لگے گا، اس سوئی پر، یعنی جتنا پانی جتنی بھیگ جائے گی، اتنی مثال ہے دنیا کی، مثال کے طور پہ ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور مطلب اگر میں آپ اگر اس کو سیریس لیں بات کو، تو یہ ایسے میں کہوں گا کہ یہ پلک جھپکتے گزر جاتی ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں اور سوچیں تھوڑا زندگی پر، دیکھیں میں نے 65 سال گزار لیے اندازاً، 65واں سال میرا آئندہ شروع ہو جائے گا، ابھی نومبر ہے، دسمبر کے بعد جو ہے 65 سال میں میں لگ جاؤں گا۔ اب یہ 65 سال میں نے گزارے، میں اپنے تاثرات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ 65 سال ایسے گزرے جیسے چٹکی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے، 5 سال 6 سال کے 7 سال کے، گلی، ہماری جو گلی تھی، محلہ تھا، اس میں ہم کھیلتے تھے، میرا بڑا بھائی تھا اور ہم دونوں کھیلتے تھے، وہ تھوڑا سا مجھ سے بڑا تھا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کسی ہمارے پڑوس میں کوئی ریت اگر آتی تھی، گیلی ریت، اس میں ہم اپنے لیے گھروندے بناتے تھے، پاؤں رکھ کے نا، گیلی مٹی ہوتی ہے۔ پھر جو بھی حالات گزرے ہیں، یعنی اسکول میں ابھی میں نہیں گیا تھا، اس وقت کا میں بتا رہا ہوں۔ پھر جب اسکول میں گئے تو اسکول کا وقت تو ایسے ہی ہے، جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو وہ وقت اور یہ وقت، میں کہہ رہا ہوں کہ بس یہ تو چٹکی بجاتے ہوئے گزر گیا۔ آپ اپنا خود دیکھ لیں، آپ یعنی ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں میری عمر کے لوگ ہوں، مجھ سے زیادہ ہوں، لیکن اور زندگی کے بہت سے مراحل طے کر کے وہ اس یعنی گزشتہ دن کی بات ہے، میرا ایک ہمارا ایک ساتھی ہے، بھائی ہے، تو دین میں بھائی ہے، تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، تو یعنی ہمارا پرانا ساتھ تھا، لڑکپن سے یہ وہ، اور ساتھ ہی گزرا ہے تقریباً۔ انہوں نے بھی یعنی جس وقت نہ میں نے تعلیم یعنی ظاہر ہے میٹرک اور اس کے بعد تک وہ ہمارا ساتھی تھا، اور ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو افضال بھائی، یہ زندگی تو گزر گئی، کاروبار، شادی، گھر، یہ سب کچھ ہم نے بنا لیا، اور بس اب فارغ البال ہو گئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اسی طرح ہے، مطلب وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا زندگی کا، کل ہی کی بات ہے یہ۔ تو اسی طرح ہر آپ کسی بھی بزرگ سے پوچھ لیں، آپ خود بھی اپنی عمر کے جس مرحلے میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی عمر اس وقت 40 سال ہو، 30 سال ہو، لیکن 30 سال بھی کافی ہوتے ہیں، تو آپ 30 سال کے نوجوان ہیں اگر ہیں تو دیکھیں وہ 30 سال گزر گئے۔ اب آپ پہلے چہرے پہ اگر مرد ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، آج داڑھی ہے، یا آپ شیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو زندگی دیکھیں، زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور جب جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے لیے ایک موت کا وقت معین ہے، جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے، یقیناً جانا ہے۔ لیکن میں ویسے ہی آج سوچ رہا تھا، اور میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، اپنی سوچ جو ہے شیئر کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ زندگی تو بڑی ہی، یعنی ہم تو بڑے غافل لوگ ہیں جو سب کچھ یعنی بھول بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔
پتہ ہی نہیں ہے آئے کس لیے ہیں، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، یہ کچھ نہیں پتا۔ آپ دیکھ لینا خود، میرے سامعین میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی زندگی، بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں بوڑھے لوگ ہوں تو کچھ بھی نہیں، بس وہ کیا مطلب، آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، تعلیم حاصل کی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، جو بھی، بس شوہر کے ساتھ یا شوہر بیوی کے ساتھ لڑتی رہی ساری زندگی، اور بیوی شوہر کے ساتھ لڑتی رہی، اسی طرح لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور بنا کسی مقصد کے ہم جی رہے ہیں۔ میں اجتماعی طور پہ آپ سب سے مخاطب ہوں، ہماری زندگی فضول گزر رہی ہے، بالکل میں کلیئر بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اور بنا کسی مقصد کے جی رہے ہیں۔ یہ تو آپ جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی آپ ابھی آپ کو دفنایا نہیں ہوگا، لیکن آپ کا نام پھر کوئی نہیں لے گا جب آپ پلنگ پہ پڑے ہوں گے یا پڑی ہوں گی، پھر میت کہہ کے آپ کو پکارا جائے گا، میت کو باہر لاؤ، جنازے کا ٹائم ہو رہا ہے، میت کو نہلانا ہے، پھر لوگوں کو یعنی آپ کے نہلانے کی فکر ہوگی۔ نہلانا، غسل دینا ایک مرحلہ ہوتا ہے نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ خود ہی غسل نہیں کر سکتا، اور جب مرتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو غسل ظاہر ہے کہ نہیں دے سکتا۔ تو میں مطلب یہ ایک بہت یعنی میری آج یعنی توجہ تو ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ دیکھیں ہم ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد حیات ہے نہیں، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج کی جو آیت ہے سامنے کرام، تو وہ تو بڑی اہم ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، یہ ہمارے بارے میں ہے سامنے۔ یقیناً بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور وہ راہ پانے والے نہیں ہوئے۔ ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں سامنے کرام۔ دیکھیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو تسلیاں دوں اور لالی پاپ دوں اور آپ کو خوشخبریاں دوں کہ شکر کرو کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، شکر کرو کہ انسان ہو۔ یہ ایسے الفاظ سننے یعنی دین کے ایسے بعض لوگوں سے، شکر کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چوہا نہیں بنایا، بلی نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ بہت ہی خوبصورت اگر مخلوق بھی ہو، ظاہر ہے کہ جو بھی ہیں مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہیں، تو جو مخلوق بھی ہے تو انسان کا اس سے کیا موازنہ۔ ایک بات میں یہ ضمنی طور پہ آئیے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا اور دیگر جانوروں کا یا پرندوں کا یا دیگر مخلوقات کا ہمارا اس سے کیا موازنہ؟ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ مٹی تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی مٹی ہم بھی مٹی، لیکن یہ موازنہ نہیں ہے۔ جو جوہر ہم میں موجود ہے وہ کسی میں نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں۔ تو آپ جانوروں سے ہمیں کیوں تشبیہ؟ دین کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ سطحی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ شکر کرو کہ تم کتے نہیں ہو، بلی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مینڈک نہیں بنایا، شکر کرو۔ کوئی عجیب سی ہماری صورتحال ہے۔ انسان میں جو جوہر ہے وہ قیمتی ہے، وہ اصل ہے، باقی تو ایک جسم ہے، ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے وہ دوسری جو بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ زندگی گزرنے والی ہے، آپ جس لمحے میں بھی عمر کے جس سٹیج میں ہیں آپ ابھی رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا لیں، رخ آپ کو پھیرنا ہوگا اللہ کی طرف، تائب ہونا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی غلط مقاصد سے، غلط مقصد زندگی سے اور غلط مقصد حیات سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیں، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ مقامی طور پر ایک
شخص جو اللہ کا خلیفہ ہے، رسول کا نائب ہے، اس کو اپنا رہنما بنا لے، تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے سامنے کرم۔ رہنما کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ آپ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو کہ اللہ والے ہیں وہ آپ کو آپ کی حقیقت سے آشنا کریں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو اللہ والے ہیں، اہل الذکر قرآن میں کہا ہے، اور صادقین کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے ایسے لوگوں کو کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ۔ تو بہرحال وہ تو ایک میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، توجہ دلاتا رہتا ہوں، لیکن یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 45 نمبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اللہ تعالیٰ اس دن کا ایک نقشہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، جو بھی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آج سے 50 ارب سال بعد میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ 50 ارب سال، ظاہر ہے کہ انسان کی انسان کی اتنی عمر ہی نہیں ہے، انسان کی تو یعنی 10-12 ہزار سال ہی ہو گئے، جو بھی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، زیادہ عمر تو نہیں ہے انسان کی، جتنی بھی ہے 50,000 سال ہو گئے، تو اس سے زیادہ تو کچھ تاریخ نہیں ملتی انسان کی، جو بھی ہو گئے، لیکن سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ میں صرف اس بات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ یوم حشر کا ایک منظر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اس وقت تم ایسا سوچو گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن میں ان سب کو جمع کروں گا۔ اب وہ جو ان کو میں جمع کروں گا اور جو نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ، ان کا یہ بات ہو رہی ہے سامنے کرام، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ساری آیت اگر آپ پڑھیں تو قد خسر الذین کذبوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا کے زندگی، جیسے کہ ہم، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وما کان، اور یہ راہیاب نہ تھے، سیدھے راستے پر نہ تھے۔ آج ہم اپنے متعلق میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ نقشہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اور جو قبر میں زندگی گزری ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ لوگ سمجھیں گے حشر کے دن جب ہمیں جمع کیا جائے گا، جو مجرم ہے وہ یہ سمجھیں گے اس دن کی سختی کو، ایسا طویل دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے وہ، جو حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کا، تو یہاں ہم کتنا جی لیتے ہیں۔ لیکن خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی آپ عمر ہے، زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی 1900 سال تھی، اور چلیں 1200-1300 سال لگا لیں، اس سے زیادہ انسانی زندگی کی نہیں ہے۔ تو ہماری آج کل اوسط عمر آپ کو معلوم ہے 60-70 سال اوسط عمر ہے ہماری، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ نہیں رہے کہاں، قبر میں اور دنیا میں، وہ سارا عرصہ۔ ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں، ہم پہلے دنیا میں آتے ہیں عالم ارواح سے، پھر عالم برزخ میں رہتے ہیں، اور برزخی زندگی بھی حق ہے، اس میں بھی یعنی عذاب اور ثواب ہوتا رہتا ہے مسلسل، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں، کہ یہ ایک گھڑی تھی دن کی، دنیا کی زندگی صرف دنیا کی 60-70 سال کے بارے میں نہیں کہیں گے۔ اب مثال کے طور پہ 10,000 سال ایک انسان کو ہو گئے مرے ہوئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو لگا لیں 30,000 سال ٹوٹل لگا لیں ساری، یعنی اندازاً میں کہہ رہا ہوں، وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے،
30,000 سال لگا لیں، 10,000 سال گزر گئے، 20,000 سال، میرا تو یہ حق نہیں بنتا کہ میں کوئی، لیکن میں مثال کے طور جتنا بھی عرصہ ہے، چلے میں وہ فگر ہٹا لیتا ہوں کیونکہ اس کا علم اللہ کو ہے. تو یہ تمام 30,000 سال یا 40,000 یا 20,000 جو بھی ہیں قیامت تک، جس دن وہ کھڑے ہوں گے دوبارہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ زندہ کرے گا اور یقیناً زندہ کرے گا. تو اس دن کے بارے میں یہ مجرم لوگ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، مجرم لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلائے رکھا اور تیاری نہ کی، وہ تو بڑے پریشان ہوں گے، وہ تو عذاب میں ہوں گے. اس دن ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج جو ہے ایک نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس طرح حدیث میں آتا ہے، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو وہ دنیا اور عالم برزخ یعنی عالم قبر میں جتنا بھی عرصہ گزارا ہے، اس دن آپ کا یہ خیال ہوگا جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو عملی طور پہ جھٹلایا تھا، عملی طور پہ وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے، حیران ہوں گے لوگ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی نقشہ بیان کیا ہے کہ آنکھیں وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، کلیجہ منہ کو آیا ہوا ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی اور اس طرح حیران دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا. اچھا وہاں جو ہے یعنی اس میں ایک لفظ ہے اس آیت میں یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. اب جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا، لیکن اس دور کے لوگ جو ہیں یعنی یہ میرا پڑوسی ہے، یہ ہے، اس کا کافی قرآن میں اس کی تفصیل آئی ہے، لیکن یعنی ایک زمانے کے لوگ، اب میں مردان سے مثال کے طور پہ تعلق رکھتا ہوں تو میرے پڑوسی ہیں، میرے ہم جولی ہیں، جن کے ساتھ میں نے سبق پڑھا ہوا ہے، جو اس وقت میرے وہ پڑوس میں ہیں، اور سب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پہچان رہے ہوں گے. یتعارفون بینہم. اور یعنی ایسی آیت قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دوسری جگہ ایسے الفاظ ہیں. ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھئی تم زمین میں کتنا عرصہ رہے، تو وہاں جواب یہ ہوگا یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. یہاں بھی وہی چیز ہے، ساعۃ من النہار. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں بے وقوف بننے کی نہیں ہو رہی، بہت بڑے نقصان میں رہیں گے اگر ہم نے اپنے منزل کو بھلا دیا. منزل کیا ہے؟ اللہ. مطلوب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں. یہ تقاضا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بہت بڑے انعام کے لیے. اور وہ انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ، ملاقات، دیدار، تقرب. سبحان اللہ، الفاظ نہیں ہے صاحب نکلا اس کے بیان کے لیے، ہو نہیں سکتا بیان، سوچ نہیں سکتے ہم، لیکن یقین کر لیں کہ ایسا ہی ہوگا. جو لوگ صاحب ایمان لوگ ہیں وہ خوشیاں منا لیں، خوشیاں منائیں اور خوشیاں مناتے ہوئے زندگی گزاریں، خوش زندگی گزاریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس طریقے سے آپ زندگی یعنی گزاریں تو اچھا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، مجرموں کو. ظاہر ہے سب لوگ جمع ہوں گے، لیکن جو مومن ہے، جو متقی ہے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو سچ جانا، تو وہ تو اس دن مزوں میں ہوں گے. فروحم وریحان سلام قولا من رب الرحیم ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو
مومنوں کے لیے تو بڑی سعادت کا دن ہوگا. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مومن دنیا میں تو اللہ کی ملاقات کے لیے جیتا ہے، ملاقات کے انتظار میں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. بڑی اچھی آیت ہے. میں نے آدھی پڑھی ہے، میں پوری پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، مزے کی بات ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. آپ ان سے کہیے اے حبیب کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھے وحی کی جاتی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا مقصود، محبوب، مطلوب، معبود ایک ہے. انما الہکم الہ واحد. اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، دیکھیں لقاء، یہ اس بات کو تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بات نہ سمجھنے کی ہے، لیکن یہ بات تو نہیں ہے، ایک وعدہ ہے یہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت. اور یہ جو دوسری میں نے تو دیکھیں اللہ کی ملاقات تو ایک بہت حسین 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 سے بھی حسین لمحہ ہے. حضور بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے؟ صحابہ نے تعجباً فرمایا حضور اللہ کو ہم دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ تو حضور نے کہا کہ دیکھو جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور بادل نہیں ہوتے تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے کوئی چاند کو دیکھنے میں؟ یا سورج جب دن میں نکلا ہو بادل نہ ہو تو کوئی تمہیں مشکل آتی ہے دیکھنے میں؟ صحابہ نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. سبحان اللہ ثم سبحان اللہ. تو دیکھیں ایک بے وقوف دھوکے سے نکل آئیں، حقیقت کو دیکھیں. اصل کیا ہے، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے. یہ سارے سوالات کا جواب اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو حقیقت ہے اس کو جاننا چاہیے. حقیقت کیا ہے؟ ملاقات اللہ کی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً بڑے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دی. اور بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اللہ کی ملاقات جو ہے، مجھے آپ کہنے دیں کہ ہم سب اللہ کی ملاقات کو بھلا کے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا. ہمیں ہمیں تو دنیا پہ یقین ہے کہ دنیا اور دنیا، بس ختم بات. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً بہت بڑے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ. کون؟ ہم 2020 کے مسلمان. میں پردہ اس کے لیے رکھلا کہ آپ کہیں پھر دھوکے میں نہ آ جائیں کہ بھئی میں تو امتی ہوں اور میری تو شفاعت ہوگی اور میری تو بخشش ہوگی. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اب تو کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے آپ نے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تو نگاہ اور دل یہ تو مسلمان ہی نہیں. ان کا تو ایمان، ہمارا تو ایمان ظاہر پہ ہے، ظاہر اور ظاہر. آپ دیکھ لیں خود دنیا ہی کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، دنیا ہی کی سوچیں ہیں آپ کی، دنیا ہی کے متعلق آپ سوچتے رہتے ہیں، دنیا ہی کے ارادے ہیں، دنیا ہی کا مستقبل آپ کو لگتا ہے. ساری تیاریاں، ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
یتعارفون بینہم، اور جس دن انہیں جمع کرے گا، گویا کہ وہ یہ خیال کریں گے بریکٹ میں کأن لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ وہ نہیں رہے تھے دنیا میں اور قبر میں لیکن ایک دن کی گھڑی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو عملی طور پہ بریکٹ میں جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور ان کو راستہ ہی نہیں ملا، وہ تو گمراہ ہیں۔ یہ دیکھیں گمراہی کو تو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، گمراہ رہنے کو، گمراہ ہونے کو اور گمراہی کے راستے کو ہم نے پسند کر لیا ہے۔ آپ دھوکے میں نہ پڑیں، ہم لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنا تو اس وقت ناممکن ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کی طرف رخ پھیر لینا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ بہرحال آپ سوچیں تھوڑا سا اور اس دن سے یہ اپنے آپ کو بچا لیں، اس دن کے عذاب سے۔ میں اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔